تو سرکار کے لعاب دہن کا ایک قطرہ بھی اگر کھاری کنویں میں ڈالتے تھے وہ میٹھا ہو جاتا. کسی اندھے کی آنکھ کو لگاتے آنکھ بھی نہ ہو جاتی. تو ام المومنین یا امہات المومنین کے درجے کو کون پہنچ سکتا ہے کہ جنہیں سرکار کی خلوت اور صحبت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. تو اس اعتبار سے ان کی تعلیم اور تربیت ساری سرکار کے ظاہر اور باطن کے سیرت اور کردار کے سانچے میں ڈلی ہوئی تھی. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ شعر بھی فرماتی تھی، لکھتی تھی، صاحب کلام بھی تھی. تو آپ نے ایک جملہ کہا کہ کان خلق القرآن. ایک جملے میں سارا جو ہے وہ سرکار کی سیرت کو سمو دیا، سمیٹ دیا کہ سرکار سراپا قرآن تھے، چلتا پھرتا قرآن تھے. اگر قرآن کو عملی طور پہ دیکھنا ہو تو سرکار کی سیرت ہے. تو اب قرآن ساری آسمانی کتابوں کی تعلیمات کا مجموعہ ہے. یہ لاسٹ ورژن اللہ کی طرف سے الہامی کتاب ہے، اور سرکار اللہ کے آخری نبی اور پیغمبر ہیں. وہ سارے علوم و فنون ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر شے اللہ نے اس قرآن میں جمع کر دی. بدلے گا زمانہ لیکن قرآن نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. ہر روز بدلتے ہیں دیکھ کفار کی پوجا کے مرکز، مومن کا قبلہ کعبہ ایمان نہ بدلا جائے. منفعت ایک، اس قوم کا نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم کعبہ بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. تو اس اعتبار سے سارے علوم قرآن میں، سارے اوصاف نبیوں میں.